حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل ایک بار کیا تو وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب پائے گا، جس نے 7 مرتبہ یہ عمل کیا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 بار یہی عمل کیا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 بار یہ عمل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 بار یہ عمل کیا تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، پس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کے بعد محل کی طرف سے روانہ ہوئے۔ ایک مسلمان نے ایک مشرک کی بیوی کو نقصان پہنچایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو اس عورت کا شوہر آ گیا۔ وہ پہلے وہاں موجود نہ تھا۔ جب اسے اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ وہ اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا خون نہیں بہا لیتا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تعقب کرتا ہوا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کون شخص آج کی رات ہماری حفاظت کرے گا؟ تو مہاجرین میں سے ایک صاحب نے اور انصار میں سے ایک اور صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ایسا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گھاٹی کے کنارے پر موجود رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وادی کے نشیبی حصے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں صاحبان گھاٹی کے کنارے پر پہنچے تو انصاری نے مہاجر سے دریافت کیا، رات کے کون سے حصے کے بارے میں آپ کو یہ بات پسند ہے کہ میں اس میں آپ کی جگہ کفایت کر جاؤں، ابتدائی حصے میں یا آخری حصے میں؟ تو اس نے کہا، نہیں، تم اس کے ابتدائی حصے میں میرے لیے کفایت کرو۔ راوی کہتے ہیں تو مہاجر شخص لیٹ گیا اور سو گیا۔ انصاری اٹھ کر نماز ادا کرنے لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں اس دوران اس عورت کا شوہر آ گیا۔ جب اس نے ایک شخص کے حیولے کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی محافظ ہے۔ راوی کہتے ہیں تو اس شخص نے اس انصاری کو ایک تیر مارا جو اس انصاری کو جا لگا۔ راوی کہتے ہیں تو اس انصاری نے اس تیر کو باہر نکال کے ایک طرف رکھ دیا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس شخص نے اسے دوسرا تیر مارا، وہ بھی اس کے جسم پر لگا۔ راوی کہتے ہیں اس انصاری نے اسے بھی باہر نکال کر ایک طرف رکھ دیا اور خود کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس شخص نے اسے تیسرا تیر مارا، اس انصاری نے اسے بھی باہر نکالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ رکوع میں گیا، پھر وہ سجدے میں گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور بولا، سنو، مجھ پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ تیزی سے اٹھا۔ جب اس تیر مارنے والے نے ان دونوں صاحبان کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب مہاجر نے انصاری کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھا تو بولا، سبحان اللہ، جب اس نے تمہیں پہلا تیر مارا تھا اس وقت تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ تو انصاری نے کہا، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے اسے منقطع کر دوں، لیکن جب مسلسل مجھے تیر لگنے لگے تو میں رکوع میں چلا گیا اور میں نے تمہیں اطلاع کر دی۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اس پہرے داری کو ضائع کر دوں گا جس کی حفاظت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس سورت کے مکمل ہونے سے پہلے یا تو میری جان چلی جاتی یا میں اسے مکمل کر لیتا۔ حضرت عقیل سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن مسلم بن شہاب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری نے ان کو خبر دی کہ عامر بن ربیعہ نے ان کو بتایا کہ وہ حضرت سہل بن حنیف کے پاس سے گزرے جبکہ وہ تالاب میں غسل کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، قسم با خدا، آج کی طرح میں نے کبھی کوئی کماری پردہ نشین بھی نہیں دیکھی۔ پس اس سے حضرت سہل گر گئے۔ پس انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، سہل بن حنیف کو کیا ہو گیا ہے؟ قسم با خدا وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، حضرت عامر بن ربیعہ ان کے پاس سے گزرے ہیں جبکہ وہ غسل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہائے میں نے آج تک کبھی کوئی پردہ نشین کنواری دوشیزہ بھی اس طرح نہیں دیکھی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ کو بلا کر ان پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا کس بات پر تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا؟ اس کی خاطر غسل کرو۔ پس عامر نے غسل کیا تو حضرت سہیل تندرست ہو کر قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت سہیل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غصہ کو کنٹرول میں رکھ، باوجود وہ اس بات پر قادر تھا کہ اس کو پورا کر سکتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اختیار دے گا، جو حور العین لینا چاہے لے، جس نے عمدہ کپڑے پہنے چھوڑے باوجود وہ عمدہ کپڑے پہننے کی طاقت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایمان کی چادر پہنائے گا۔ جس نے کسی غلام کی شادی کر دی اللہ پاک قیامت کے دن اس کے سر پر بادشاہ والا تاج رکھے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ ذات الرقاع میں نکلے، یہاں تک کہ جب ہم سخت گرمی میں تھے تو ایک بدوی عورت اپنے بیٹے کو لے کر ملی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئی، عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے شیطان نے اس پر غلبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کر۔ اس عورت نے آپ کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا منہ کھولو۔ اس نے اس کا منہ کھولا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار کہے، پھر فرمایا تیرے بیٹے کے ساتھ تیرے کام کا اس پر کوئی گناہ نہیں، سو اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اب اس کی طرف سے کوئی چیز ہرگز نہ لوٹے گی۔ پھر ہم چل کر چاشت کے وقت اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ جنگل نما ایسی جگہ تھی جس میں کوئی درخت نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے جابر جا ہمارے لیے کوئی وضو کی جگہ دیکھ۔ میں نے جا کر دیکھا 2 درخت الگ الگ کھڑے تھے، اگر وہ اکٹھے ہوتے تو پردہ بن جاتا۔ میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے پردے کے لیے ان 2 درختوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے لیے پردہ بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں درختوں کو جا کر بولو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرما رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے جا کر ان درختوں سے کہا تو وہ اکٹھے ہو گئے، یوں لگتا تھا جیسے دونوں کی جڑ ایک ہے۔ پھر میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ تشریف لے گئے اور قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا اب ان درختوں کو جا کر کہو کہ اپنی اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہو گیا۔ جب میں نے ان دونوں کو جا کر کہا کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، پھر ہم چلے اور بنی محارب کی ایک وادی میں حارثہ سے بنی محارب کا ایک آدمی سامنے آیا جس کو غوث بن حارث کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی یہی تلوار دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیام سے تلوار باہر نکال کر دے دی۔ اس نے تلوار کو لہرایا اور آپ کی طرف ایک گھڑی دیکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا تجھ سے مجھے میرا خدا بچائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سو آپ نے اپنی تلوار کو اٹھا کر فرمایا اے غوث اب تو بتا مجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی بچانے والا نہیں، میرا ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو غوث اور اس کی قوم کے لیے کافی ہو جا۔ پس ہم واپس لوٹے، ایک صحابی پرندے کا گھونسلہ اٹھا کر لایا جس میں بچے تھے اور بچوں کے ماں باپ پیچھے پیچھے اس آدمی کے ہاتھ سے اوپر گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان دونوں پرندوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اس انداز میں محبت کا اظہار کرنے پر تعجب نہیں کرتے؟ قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ ان پرندوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے جتنا یہ اپنے بچوں سے کر رہے ہیں۔ پھر ہم وہاں سے لوٹے یہاں تک کہ سخت گرمی میں تھے۔ وہی دیہاتی عورت اپنا بچہ لے کر بکری اور دودھ کی مشک کے ساتھ آئی۔ اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کا کیا بنا؟ کیا اسے دوبارہ کوئی چیز لگی جو اسے پہلے پہنچتی تھی؟ ہدیہ
قبول فرمایا، پھر ہم چلے، یہاں تک کہ جب ہم خوب گرمی اترنے کی جگہ پر تھے تو آگے سے ایک اونٹ ملا، اپنے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس اونٹ نے کیا کہا؟ سب نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ اپنے سردار سے میری پناہ چاہتا ہے، اس کا گمان ہے کہ وہ کئی سال سے اس پر ہل چلا رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ بیمار اور بوڑھا لاغر ہو گیا تو اس نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اے جابر، اس کے ساتھ جاؤ، اس کے مالک کو ساتھ لے آؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس کے مالک کو نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری رہنمائی کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ میرے سامنے سے آزاد ہو کر نکلا اور مجھے ساتھ لے کر بنی خطمہ کی مجلس میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں بن فلاں ہے۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے اسے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ نکل کر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، یہ تیرا اونٹ میرے پاس تیری شکایت کر رہا ہے، اس کا گمان ہے کہ ایک لمبا زمانہ تو نے اس پر ہل چلائے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بیمار، لاغر اور بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بات اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے ہاتھوں بیچ دے۔ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس سے خرید لیا، پھر اسے درختوں میں کھلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی کوہان موٹی ہو گئی۔ جب کسی مہاجر یا انصاری کی کوئی فصل پکتی تو وہ ضرور اس اونٹ کو آ کر ڈالتے۔ وہ اس طرح لمبا زمانہ زندہ رہا۔ اربد بن قیس اور عامر بن طفیل مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عامر بن طفیل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام لاؤں تو آپ میرے لیے کیا بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا، تیرے وہی حقوق ہوں گے جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، اور تجھ پر وہی فرائض ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔ عامر نے کہا، اگر میں بعد مسلمان بنوں تو میرے لیے حکومت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیرے لیے دوسرے مسلمانوں جیسے حقوق و فرائض ہوں گے۔ عامر نے کہا، اگر میں آپ کے بعد اسلام قبول کروں تو میں آپ کا والی بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تجھے اور نہ تیری قوم کو یہ حق ملے گا، ہاں تیرے لیے گھوڑے ہوں گے۔ اس نے کہا، گھوڑے تو اب بھی میرے پاس بہت ہیں جن کو آگے سے پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، لیکن میرے لیے اونٹ بناؤ تو آپ کے لیے پختہ گھر ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ جب اربد اور عامر وہاں سے اٹھ کر نکلے، عامر نے کہا، اے اربد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مصروف کر کے تجھ سے بے خیال کر دوں گا، تو ان کو تلوار سے مار دینا معاذ اللہ، کیونکہ جب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیت پر ہی راضی ہو جائیں گے، جنگ کو ناپسند کریں گے اور دیت ہم ان کو دے لیں گے۔ اربد نے کہا، میں کر لوں گا۔ وہ لوٹ کر آپ کے پاس واپس آئے۔ عامر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ باتیں کرنے لگے۔ اربد نے تلوار کو سونت لیا، جب اس نے تلوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو تلوار کے دستہ کے ساتھ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، وہ تلوار کھینچنے پر قادر نہ ہوا۔ عامر کے سامنے اربد نے مارنے سے دیر کر دی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، عامر اور اس کے کام کو دیکھا، ان دونوں سے آپ ایک طرف ہو گئے۔ پس جب عامر اور اربد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو چلتے چلتے حرہ کے مقام پر پہنچے۔ بنو واتم قبیلہ والا حرہ، وہاں اترے سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر نکل کر ان تک پہنچے۔ کہا، اے اللہ کے دشمنوں، سامنے آؤ۔ عامر بولا، یہ کون ہے؟ اے سعد کہاں اسید بن حزیر؟ وہ دونوں وہاں سے نکل کر جب مقام ارقم تک پہنچے تو اللہ نے اربد پر آسمانی بجلی نازل کی جس نے اس کو مار دیا۔ عامر وہاں سے نکلا، جب خنیم کے مقام پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک سفیدی نازل کر دی جس نے اس کو آ لیا۔ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر اسے رات آ گئی، وہ اپنے حلق میں سے
اسے ٹولنے لگا اور کہتا یہ تو سلولیہ کے گھر میں اونٹ کی غدود کی مانند کی غدود ہے۔ اس کو پسند کیا کہ وہ اسی کے گھر میں مر جائے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے اسے حاضر کیا یہاں تک کہ واپس لوٹتے ہوئے وہ بھی مر گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جس وقت سورج ڈھل گیا تھا تو آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور قیامت سے پہلے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا جس کو پسند ہو کسی شے سے متعلق پوچھنا ہو تو وہ اس کے متعلق پوچھے۔ اللہ کی قسم مجھ سے کسی شے کے متعلق پوچھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس مقام پر کھڑے کھڑے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ رونے لگے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ ارشاد فرمانے لگے مجھ سے پوچھو جو تم چاہو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے میرا والد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا والد حذیفہ ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تو آپ خاموش ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس باغ میں میرے سامنے جنت و دوزخ پیش کی گئی، میں آ کے دن کی طرح بھلائی اور شر نہیں دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ کی طرف جاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو بہت دور جاتے تھے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درخت دیکھے، دونوں دور تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ، ان درختوں کو کہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو فرماتے ہیں کہ تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ تمہارا پردہ کر سکوں۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف چلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی، پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آپ آگے چلے یہاں تک کہ ہم شہر کے قریب ہوئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے عرض کی فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ اس کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کیا بات ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہم نے اس سے 20 سال تک خدمت لی، پھر ہم نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی شکایت کر رہا ہے، کتنا برا تو نے اس کے متعلق سوچا ہے۔ اس کو 20 سال تک استعمال کیا، جب اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور چمڑا کمزور ہو گیا تو تم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنے لگے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو اس کو ایک طرف کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اگر اس امت میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اکیلا کرتا ہوں، اگر مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کروں، جب میرے پاس چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے
فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، از و سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ حضرت سلمہ ابو رافع کی زوجہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر تشریف فرماتے آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ دھونے کے لیے پانی لاؤ۔ میں ایک برتن میں آپ کے لیے پانی لائی، میں نے آپ کے آگے رکھا، پھر گھٹنوں کے بل دھوئے، میں نے آپ کے سر انور پر پانی ڈالا، آپ اس کو دھو رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے سر انور سے قطرے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح گر رہے تھے، پھر میں پانی لائی تو آپ نے اس کو دھویا، جب آپ دھو کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے سلمہ اس برتن میں ایسی جگہ پانی ڈالا کرو جہاں کسی کے پاؤں نہ لگیں۔ میں نے پانی لیا، اسے کچھ پی لیا، پھر کچھ بہا دیا۔ آپ نے مجھے فرمایا، تو نے پانی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین پر بہانے کو ناپسند کیا، میں نے کچھ پی لیا اور کچھ زمین میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ام فضل بن حارث الحالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی آپ حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ام فضل، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو بچہ کے ساتھ حاملہ ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ قریش نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے جمع نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، جو میں نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا، جب تو اس بچے کو جنم لے تو میرے پاس لانا۔ میں نے جب اس کو جنا تو اسے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئی۔ آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت پڑھی، اس کو اپنے لعاب کے ساتھ گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر فرمایا، خلفاء کے باب کو میرے پاس لاؤ۔ فرماتی ہیں، میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان کو بتایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کپڑے پہننے والے اور درمیانہ قد والے تھے۔ انہوں نے کپڑے پہنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، پھر ان کو دائیں جانب بٹھایا، پھر فرمایا، یہ میرا چچا ہے، جو چاہے اس کا چچا ہونے پر فخر کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کوئی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، میں یہ کیوں نہ کہوں، تو میرا چچا ہے، آپ میرے باپ کے قائم مقام ہیں، میرے آبا و اجداد کی نشانی ہیں اور وارث ہیں، جو میرے بعد میرے اہل کے ہیں ان میں بہتر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام فضل نے ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے لیے ہے، اے عباس، 132 سال بعد ہوں گے، پھر تم میں سے خون بہانے والا اور مدد کیا ہوا اور مہدی آپ کی اولاد میں سے ہوگا، یہاں تک کہ ان کا آخری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ بھی آپ کے خاندان سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خلوص دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔